ہمارا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کو لے آ کے ہم کوئی ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فی الفور صاف و شفاف الیکشنز ہو. جو بھی انٹرم سیٹ اپ لایا جائے گا خان صاحب کے ہٹانے کے بعد، ان کا محدود ذمہ داری ہوگا کہ ان کو صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑیں گے، اور جو بھی ترمیم، جو بھی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے اس تک ان کا مینڈیٹ کا ان کو مینڈیٹ اور سپورٹ ملا جائے گا. हिते पढ़ाई सां गॾु गॾु स्टूडेंट्स जी पर्सनैलिटी ग्रो करण ते बि काफ़ी फोकस कयो वेंदो आहे. हितां जा टीचर्स जाम इनकरेजिंग हूंदा आहिनि. अगरि तव्हां बि कामयाबी हासिल करणु चाहियो था ऐं हिकु रोशन मुस्तक़बिल जी तलाश में आहियो त अॼु हिकिड़ा यूनिवर्सिटी में दाख़िलो वठो. سارے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. ہم کوئی نیا حکومت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تاکہ 2018 کا سلیکشن کا ایکشن ریپلے نہ ہو، وہ انٹرم میں وہ تبدیلیاں لے کر آئیں جو خان صاحب نہیں چاہتا ہے. خان صاحب اس وقت بھی دانلی کرنا چاہتا ہے. مختلف جیسے پیکا کا آرڈیننس آپ کے سامنے آیا ہے جو ای وی ایمز پہ، اوور اسپیڈ پہ انہوں نے یونیلیٹرل الیکٹورل ریفارمز پاس کروایا ہے، الیکشن کمیشن کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑیں گے. باقی جہاں تک معاشی حالات ہیں، پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا یہ سوچ ہے کہ ایک نیا مینڈیٹ کی ضرورت ہے. مگر جو بھی یہ فیصلے ہیں یہ سارے پارٹیز کو مل کے کرنے پڑیں گے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارا عدم اعتماد کے سلسلے میں بھی اپنی کوشش جاری ہے اور ان ایشوز پہ ڈسکشنز بھی جاری. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے. وہ نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور ہمیں مل کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کے سہولت کار ہے، سلیکٹڈ کے سہولت کار ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے، مینڈیٹ ہے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا. ہمارا اس جدوجہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو، جس نے اس ملک کو مسائل میں دوچارا ہے، اس سے نجات ہم عوام کے لیے دلوانا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے. مگر ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائق وزیر اعظم کو، جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈالا ہے، اس سے ہم نجات نہیں دلائی. ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہی. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم اپنا کوشش کریں گے. اور عدم اعتماد کا خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مگر اب تک عدم اعتماد میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. خان صاحب نے بار بار جیتنا ہے، بار بار جیتنا ہے حکومت میں رہنے کے لیے. ہم نے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے اور یہ گیا. تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ہار مان سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے جذبات کیا ہے. ہم بار بار اس کا پیچھا کریں گے. پہلے ہم یہ عدم اعتماد کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم عدم اعتماد کا پروپوزل دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنے اور حملے کے بجائے جمہوریت بہترین انتقام ہے. عدم اعتماد واحد قانونی آئینی طریقہ ہے کہ اس ناجائز سلیکٹڈ حکمران سے نجات دلائے. اس لیے یہ ہمارا اسٹریٹجی ہے.
ہم امید کر رہے ہیں کہ سیاستدان کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں گے، اور اگر خان صاحب اپنے بلبوتے پہ، اپنے طاقت پہ، اپنے سیاست پہ رہتا ہے تو آل ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی غیر جانبدار طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا، مگر ہر وہ شخص، میں سمجھتا ہوں ہر وہ پارلیمنٹیرین یا پارلیمان کے باہر جو بھی خان کو ان حالات میں سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر جو تباہ عمران مچا رہا ہے، جو مسائل پاکستان میں ہیں، وہ ہر اس شخص پہ آئے گا، ہر وہ ادارہ پہ آئے گا جو آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں.